شیخ کسی رشتے دار کو ہم نے جب بولے کہ وہ ایک رقیہ کرے، وہ بیمار تھے، تو وہ کہتے ان کو کسی مولانا نے کہے کہ رقیہ مت کرے ورنہ انہیں تکلیف ہوگی۔ جی شیخ، رقیہ کرنے کے لیے کہا گیا تو انہوں نے کہا کہ رقیہ مت کریں ورنہ تکلیف ہوگی، تو یہ کہاں تک صحیح ہے وہ پوچھ رہے ہیں؟ دیکھیے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ رقیہ جو کیا جاتا ہے اس کو دو مقصد سے کیا جاتا ہے۔ پہلا مقصد یہ ہے کہ اپنے آپ کو شر سے، شیطان کے یا دیگر شر سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا، جس میں شیطان کا شر بھی ہے اور انسانی شر بھی ہے، دونوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا۔ اور دوسرا جو مقصد ہوتا ہے وہ یہ کہ وہ شر جو آپ کو لگ چکا ہے اس شر کو رقیہ کے ذریعے سے دور کرنا۔ اب رقیہ جب کیا جاتا ہے یعنی شر لگتا ہے تو ایسی صورت میں شیاطین کی طرف سے شر لگتے ہیں اور شیطان مقرر کیا جاتا ہے اس شر کو باقی رکھنے کے لیے۔ یعنی کوئی شخص اگر مثال کے طور پہ بیمار ہے اور بیماری آسیبی ہے تو اس پہ ایک شیطان کو مقرر کیا جاتا ہے، اور جو شیطان اپنے اس سے عمل کی یعنی اس سے ٹونے کی یا جادو کی یا جو بھی شر ہے اس کی حفاظت کرتا ہے۔ اب جب آپ رقیہ پڑھتے ہیں تو ایسی صورت میں اس کو تکلیف ہوتی ہے، مار پڑتی ہے، تو وہ جب آپ مار پڑے گی تو آپ کو بھی تکلیف پہنچائے گا، اس لیے کہ دشمن ہے۔ قرآن کریم کے اندر وضاحت کے ساتھ اسے دشمن بتلایا گیا ہے۔ تو اب دشمن کو اگر آپ ماریں گے تو دشمن بھی آپ پہ وار کرے گا، آپ کو مارے گا، تو آپ کو تکلیف ہوگی۔ لیکن آپ اگر اس کو نہیں ماریں گے، یعنی آپ کے گھر میں اگر کوئی داخل ہوتا ہے اور آپ اسے نہیں بھگاتے ہیں، مار کے بھگاتے نہیں ہیں، اور اس مارنے میں آپ کو بھی چوٹ لگے گی تو تکلیف تو ہوگی آپ کو۔ جب آپ بھگائیں گے، رقیہ کریں گے تو تکلیف تو ہوگی۔ ہاں، اگر آپ کا حملہ زیادہ قوی رہا اور آپ اسے نکال سکے بغیر کسی یعنی اس کی تکلیف ہے، اس کی طرف سے تکلیف لیے ہوئے، تو یہ بھی ممکن ہے، دونوں چیزیں ممکن ہیں۔ جس طریقے سے بدن کی قوت ہوتی ہے ایسے ہی رقیہ اور روح کی قوت ہوتی ہے۔ تو اس اعتبار سے اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ تکلیف ہوگی تو تکلیف ہونا یہ بات صحیح ہے، لیکن کیا اس تکلیف کو باقی رکھا جائے، یعنی جس تکلیف میں وہ شخص موجود ہے، یا تھوڑی تکلیف برداشت کر کے رقیہ کے ذریعے سے اسے ختم کر دیا جائے؟ تو اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ دشمن کو اپنے بدن سے نکالنا یہ زیادہ بہتر ہے، اس لیے کہ آگے شر کتنا پھیلے گا اور یہ شر کتنا عام ہوتا ہے۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ شیاطین کے شر کی وجہ سے انسان اسلام سے پھر جاتا ہے یا بالکل بیگانہ ہو جاتا ہے دینی واجبات سے، حقوق سے، دیگر چیزوں سے۔ تو اپنے آپ کو اس حالت میں چھوڑنا نہیں ہے، اسی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے ہاتھوں کو ہلاکت میں مت ڈالو، یعنی خود آپ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہے ہیں۔ اور ایسے ہی وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے نفس کو قتل نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا حکم دیا ہے کہ اپنے آپ کو قتل نہیں کرنا ہے، اور اس کے اندر یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر شر زیادہ ہوا تو انسان مر بھی جاتا ہے اس کے اثر سے۔ تو حفاظت کرنا اور رقیے کے ذریعے سے اپنے آپ کو محفوظ کرنا یہ زیادہ بہتر ہے، اور اس سلسلے میں تکلیف کو برداشت کر لینا یہ سب اچھا ہے۔